عابد زبیری صاحب، اب آپ نے یہ ساری آج کی کارروائی بھی دیکھی، جس طرح سے یہ بینچ بنا، جس طرح سے یہ پٹیشن جو ہے وہ سنی گئی، اور جس طرح سے کچھ وکیلوں کے ساتھ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، پھر عمران خان صاحب نے اس سلسلے کا بائیکاٹ کر دیا. واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی تو بات ہے، بڑی خوشی ہوئی عقیل ملک صاحب جو ایک میرے خیال سے بیرسٹر بھی ہیں، بڑے لیڈنگ وکیل بھی ہیں، ان سے یہ بات سننا کہ سپریم کورٹ نے کیسے فیصلہ کر دیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہم کوئی عمل درآمد نہیں کریں گے، انہوں نے کیسے سیٹیں دے دی اس کی. ہم تو جہاں تو ہمیں پڑھا تھا اور ہم نے پڑھا ہے کہ سپریم کورٹ چاہے فیصلہ جو بھی کرے آپ پہ پابند ہوتا ہے. اب انہوں نے بڑا اچھا ایک لفظ استعمال کیا، ریڈ ان. آپ کو تو یہ ایک تھیوری ہوتی ہے سپریم کورٹ کے انٹرپریٹیشن آف لاز کے اوپر، جب تشریح کر رہا ہوتا ہے سپریم کورٹ یا کوئی کورٹ کسی قانون کی یا آئین کی، تو ریڈ ان اینڈ ریڈ ڈاؤن دونوں کانسیپٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سپریم کورٹ اگر ریڈ ان کرے گی یا ریڈ ڈاؤن کرے گی اس کو بچانے کے لیے کوئی کلاز کو، تو وہ بالکل قانونی اس کی حیثیت ہوتی ہے. تو یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں جو ہمارے حالات ہیں، اور کیونکہ میں تو اس کو کہتا ہوں یہ چھانگا مانگا فیصلہ ہے جو آج ہوا ہے، جو ہم چھانگا مانگا پھر دیکھیں گے آپ. جی بالکل، یہ وہی انہوں نے. لیکن عابد صاحب، جو شخصیت مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہی ہوں کہ جو آئینی ترمیم کے معاملے پر اتنا سخت موقف انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ ہمارے ساتھ مسودہ شیئر ہوگا، میں پڑھوں گا، ہماری ٹیم اس کو ساتھ ڈرافٹ کرے گی، ہمیں جو شکیں پسند نہیں ہوں گی یا جو شکیں خطرناک لگ رہی ہوں گی وہ ہم ہٹوائیں گے، جس نے اتنا سخت سٹانس لیا ہوا تھا اس سارے معاملے پر، انہوں نے بھی آج اس فیصلے کو تسلیم کر لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ یا فلور کراسنگ نہیں ہوگی. یہ تو امید ہے، بڑی اچھی ان کی امید ہے. مولانا صاحب ہیں، وہ اللہ کے بہت مفتی بھی ہیں اور سب ہیں، تو ماشاءاللہ وہ انسان کی اچھی سائڈ دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ انسان کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے بالکل دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ جو بھی ہوتا ہے، مجھے اختلاف ہوگا فیصلے سے، لیکن نیچرلی ہم پابند ہیں اس کے. تو یہ انہوں نے مولانا صاحب نے اس طرح سے بات کی، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ یہاں صرف ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی، یہاں دھونس سے بھی ووٹ لیا جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ غائب ہو جائیں گے، ان کے خاندان والوں کو اٹھا لیا جائے گا جو ہوگا. یہ دیکھیے، ابھی کوئی کہہ رہا تھا، ابھی ہمارے بھائی نے کہا، وکیل نے، کہ یہ اس میں ترمیم سے کیا تعلق تھا اس کا. میں آپ کو بتاتا ہوں ترمیم سے اس کا کیا تعلق تھا. آپ دیکھیے کہ یہ بینچ جو کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے اس کو، اچھا پورے فائز عیسیٰ صاحب بنے ہیں چیف جسٹس ستمبر 2023 کو. پورا سال گزر جاتا ہے اور یہ نہیں لگتا. یہ بڑی بات ہوئی ہے نا کہ 1.25 سال تو بندیال صاحب نے نہیں لگایا، چلے جی انہوں نے لگایا، انہوں نے غلط کیا. پھر آپ نے پورا سال گزر جاتا ہے. اور دیکھیے، میرا ٹینیور جو تھا وہ اکتوبر میں ختم ہو گیا پچھلے سال. اب یہ شہزاد شوکت صاحب جو تھے، جو ان کے اعظم تقدیر طاہر صاحب کے گروپ کے، وہ 1 نومبر سے وہ صدر ہو جاتے ہیں. انہوں نے بھی کبھی کوئی ارجنٹ اپلیکیشن دی کہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے. پورا سال گزر جاتا ہے اور یہ ستمبر کے آخر میں لگتا ہے. کیسے لگتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس کے لیے بینچ کانسٹیٹیوٹ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون تھا جو پارلیمنٹ نے بنایا تھا، اس کو اپہولڈ کیا فائز عیسیٰ صاحب کے اکثریتی فیصلے نے. اس نے کہا کہ ابھی کمیٹی ہوگی، میں ماسٹر آف دا روسٹر نہیں ہوں، اپنی پاورز دے رہا ہوں، سب کچھ دے رہا ہوں. تو یہ اسی کمیٹی نے 18 جولائی کو بینچ بنا دیا اس کیس کو سننے کے لیے. اور بینچ کی سربراہ، آپ منٹس ہیں، میں عقیل صاحب کے پاس بھی نہیں ہوں گے، میں شیئر کر لوں گا ان سے. وہ انہوں نے بینچ بنایا، اس کی سربراہی کرنی تھی جسٹس منصور علی شاہ نے. صحیح ہے. تو جب بینچ بن گیا، لیکن اب دیکھا کیا ہوا کہ پھر ان کی ترمیم کی کوشش کی گئی. اس رات کو سنڈے کو ہم نے دیکھا کہ پاکستان نائٹ آف دی، میں لفظ نہیں استعمال کرتا تھا، اٹ واز اے نائٹ آف سمبڈی اسٹیبلشمنٹ کے، وہ پوری کوشش کر رہی تھی وہ ترمیم پاس کرا دیں جس طرح سے، جس میں لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں تو دیکھا نہیں، لا منسٹر کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا، ڈپٹی پرائم منسٹر ٹھیک ہے، وہ ہم پوچھتے ہیں عقیل صاحب سے. نہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے دیکھا وہ فیل ہوا، اس کے بعد سڈنلی ایک آرڈیننس آتا ہے. آرڈیننس پھر سے ساری پاورز دے دیتا ہے چیف جسٹس صاحب کو. اسی تھوڑی دیر میں ایک نئی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں جس میں ایک جونیئر جج صاحب کو اس میں شامل کر کے فوراً ری کانسٹیٹیوٹ پھر میٹنگ بلاتے ہیں. وہ نہیں آتے جسٹس منصور شاہ، ان کے جواب جو انہوں نے کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ ہے ان کا جواب نہیں دیا جاتا. خط کا جواب ضرور دیا جاتا ہے، لیکن ان کے جو کہا فل کوڈ بنا کے آپ اس میں فیصلہ کر لیجئے، وہ نہیں ہوتا. وہ ایک سڈنلی ان کو آرڈیننس پاور دی جاتی ہے اور سڈنلی یہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. چیف جسٹس صاحب خود اس کی سربراہی کرتے ہیں اور یہ بینچ ہوتا ہے. اب ہم خیال بینچ بن جاتا ہے اور پھر یہ جب بینچ بنا تھا اسی وقت سب نے، آپ دیکھیں، میں نہیں، آپ ہی کے لوگوں کے جو جرنلسٹ تھے، آپ لوگ سب لوگ، انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ تو نوشتہ دیوار ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے. اور آج وہ فیصلہ آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی نہیں لکھا ہے عقیل صاحب کے آئین میں کہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اور میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ، نہیں دیکھیں obviously اس پہ ووٹ کا لکھا ہوا ہے 63A، اگر آپ کھول کے دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ اس میں abstain بھی لکھا ہوا ہے. abstain, you can abstain, or if you deviate from the instructions of
your party leadership, मतलब you can abstain, and if my conscience says that you know मैं समझता हूँ कि नहीं मुझे इसमें वोट नहीं करना या मैं उसके खिलाफ वोट दे देता हूँ, फिर तो वो पूरा प्रोसेस है ना। अब यहाँ पे सजा ये है कि एक बंदूक आपने तानी, पिस्तौल ताना, आप कहो जी सजा 302 की दो, ना गोली चली है ना कुछ और हुआ है ना कोई इंटेंट टू मर्डर, इंटेंट की सजा और है, ठीक है, इंटेंट की सजा और है, ठीक है। जब गोली चल गई, जब बाकी चीजें हो गई उसकी सजा और है। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आबिद जुबैरी साहब हमारे सीनियर भी हैं, बड़े भी हैं, ये खुद उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। अगर आप नहीं एग्री करते तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये रिव्यू फाइल किया था, उस टाइम क्यों नहीं विड्रॉ किया गया? ये भी मैं जवाब दे दूं? जी सर, मैं आपसे शेयर करूंगा। आपको पता है, आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका मेरे भाई। इसलिए मैंने विड्रॉ नहीं किया क्योंकि मुझे भून साहब के जो लोग थे, मेरे 17 की कमेटी होती है हमारी, हम लोग साथ थे, भून साहब के आप इंडिपेंडेंट ग्रुप के 10 थे। उन्होंने मुझे लेटर लिखा, मेरे पास वो लेटर है जो मैं दूंगा और जवाब दूंगा अभी शहजाद शौकत साहब को, क्योंकि मेरी बड़ी सुना तारीफें हुई थी कि आबिद साहब ने विड्रॉ नहीं किया, ऑर्डर में लिखा हुआ है, नाम आया, उससे पूछा भी नहीं किया, एक लेटर दिया गया 10 लोगों ने साइन करके कि आप ये नहीं विड्रॉ करेंगे। ये 2 केसेस थे, एक डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस था और एक ये केस। मेरे पास लेटर है, मैं आपसे शेयर कर लूंगा शिफा, आप दिखाइएगा लोगों को। और उसमें उन्होंने कहा कि, और उन्होंने कहा मंसूर उस्मान इसके इनमें वकील थे, जो आजकल अटॉर्नी जनरल है, वही वकील रहेंगे। मेरे पास वो लेटर है। बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो इन्होंने बात की कि जी कमेटी दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी। देखिए अब एक मेंबर, ऑनरेबल मेंबर है, वो सीनियर प्यूनी जज हैं, वो बैठना ही नहीं चाहते, ना बेंच में बैठना चाहते हैं, ना कमेटी में बैठना चाहते हैं, तो क्या करें? उनकी ना बैठने से विशिएट नहीं हो जाएगी कोई भी सारा प्रोसेस या प्रोसीडिंग्स। ऑब्वियसली अगर वो नहीं बैठना चाहते, एक खुद नहीं बैठना चाहता था और दूसरे को उठा के निकाल दिया बाहर। जिस कमेटी में बैठे थे उन्होंने तो बना दी थी, बेंच बना दी थी, बेंच को क्यों चेंज किया गया? बेंच पे सवाल है। बिल्कुल।